گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ ایک بار شیطان نے اپنے چیلوں کو تربیت دینے کے لیے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں لوگوں کو کس طرح تباہ و برباد کرتا ہوں اور ان میں کس طرح جھگڑا فساد کروا کر خون ریزی کرواتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک مٹھائی کی دکان پر آیا اور کڑھائی میں سے چاشنی کا ایک قطرہ دکاندار کے قریب ہی دیوار پر اس نے لگا دیا۔ اتنے میں اس پر ایک آ کر مکھی بیٹھی، قریب ایک چھپکلی تھی، اس نے مکھی پر جھپٹ مار کر اس کو ہڑپ کر لیا۔ مٹھائی والے کی جو بلی تھی وہ اس کا تماشا دیکھ رہی تھی، تو جب چھپکلی نے مکھی ہڑپ کر لی تو بلی نے اس پر پنجہ مارا، چھپکلی کو مار دیا۔ برابر کی مٹھائی کی دکان والے کا کتا یہ دیکھ رہا تھا، وہ بلی پر جھپٹا تو بلی کو چیر پھاڑ دیا۔ تو جب مٹھائی والے نے دیکھا کہ اس کے کتے نے میری ایسی پیاری بلی مار دی، تو اس نے جو زور سے وہ کوئی اس کے پاس ڈنڈا تھا وہ کتے کے سر پہ دے مارا، وہ دم توڑ گیا۔ پڑوسی مٹھائی والے نے دیکھا کہ میرے اتنے قیمتی کتے کو اس نے مار دیا، وہ اٹھا اور اس نے چھری نکال کر مٹھائی والے کو گھونپ دی، یہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اس کے عزیز دوست رشتہ دار آ گئے، شور مچا دیا، انہوں نے تم نے ہمارا آدمی مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس کے آدمی آ گئے، وہ پھر دونوں فریق ٹکرا گئے اور اچھی خاصی خون ریزی ہوئی اور لاشوں کا انبار لگ گیا۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو یہ تربیت دی کہ دیکھو اس طرح لوگوں میں فساد کرایا جاتا ہے، جھگڑا کرایا جاتا ہے، اور ایک چاشنی کے قطرے کے ذریعے اس نے لاشوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں بیر ڈلوائے، آپس میں پھوٹ ڈلوائے، جھگڑے کروائے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ افسوس کے سنبھلتے ہیں نہیں، سمجھتے بھی ہیں نہیں، اور بات بات پر جھگڑوں کا سلسلہ چل نکلتا ہے، بھائی بھائی سے ٹکرا جاتا ہے، باپ بیٹے سے، اور دوست دوست سے دست و غریبہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اپنے بھائی یعنی مسلمان سے جھگڑا مت کر، نہ اس سے مذاق کر، اور اس سے کوئی وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کر۔ اللہ کے رسول مقبول گلشن آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جنت اعلی میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، اور جو باطل پر ہونے کی وجہ سے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں مکان بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں آپس کے مسلمان کے جھگڑے کی باہر صورت حوصلہ شکنی ہے کہ کسی صورت سے بھی مسلمان کو جھگڑا کرنے سے بچنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ہدایت دے دے اور اس کے بعد وہ گمراہ ہو تو اسے آپس میں لڑائی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کوئی بندہ حقیقت ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، یعنی کسی نے واقعی ایسی حرکت کی ہو کہ اس کو اس سے جھگڑا ہونے کا یعنی کہ یہ صورت بنے کہ اس نے پہل کی، اس نے ستایا، لیکن پھر بھی اس کی جھگڑے کی حوصلہ شکنی ہے کہ جھگڑا نہ کرو، حق پر ہو تب بھی جھگڑے سے گریز کرو، یعنی کہ کمال اس پر موقوف کیا گیا کہ کوئی بندہ حقیقت ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ تو جو مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں ستم بالائے ستم تو یہ کہ مسجدوں میں بھی لڑتے ہیں، جو دین کے لیے جس کی اگر لڑائی ہوئی تو یہاں یہ مراد نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رائے خدا میں لڑے، یہاں میری مراد مسلمانوں کا آپس میں لڑنا۔ تو آپس کے جھگڑے کی یعنی کہ بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچاؤ کیونکہ یہ عالم کے لیے جہالت کا موقع ہے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کے درپے ہوتا ہے کہ بھول کروا دیتا ہے اس سے، اور کہا گیا ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اسے جھگڑوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آپس کے جھگڑوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اور فرمایا کہ جھگڑا دل کو سخت کر دیتا ہے اور دلوں میں کینہ ڈال دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے جب تم کسی شخص کو بہت جھگڑالو اور اپنی رائے کو پسند کرنے والا، انہیں جو کہا اس پہ ڈٹ گیا، چاہے وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو، میں جو بولتا ہوں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اپنی رائے کو پسند کرنے والا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ مکمل خسارے اور نقصان میں ہے۔ تو اس طرح کے جھگڑے اور کج بحثی کی مطلب یعنی کہ ممانعت ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بات بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بھائی سے انار کے بارے میں جھگڑوں، وہ کہے یہ میٹھا اور میں کہوں کہ کھٹا ہے، تو اس کا امکان ہے کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے یہ مجھے مطلب کورٹ میں گھسیٹ لے، بادشاہ کے سامنے پیش کرتے۔ تو اس لیے مطلب اس طرح کی کسی بات میں فضول بحث نہ کرے اور اس میں مطلب ہے کہ جھگڑے کا ذریعہ نہ بنے۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں مطلب فائدے کا کوئی پہلو نہیں ہے، مگر آدمی بہت جلدی بہک جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا نہیں، گڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتحت جنوں میں سے ایک جن کو بھیجا اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ دیکھیں جو وہ کہتا ہے اس کی خبر دیں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ جن جو ہے بازار سے گزرا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ تو سیدنا سلیمان علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ کیوں مطلب سر ہلا رہا تھا؟ وہ جن کہنے لگا مجھے ان فرشتوں پر تعجب ہوا جو انسانوں کے سروں پر موجود ہیں، نیکی بدی لکھنے والے فرشتے، وہ کس قدر جلدی لکھتے ہیں، اور جو ان کے ماتحت لوگ ہیں ان پر بھی تعجب کہ وہ کتنی جلدی بہک جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ بندہ غلطیاں کرنے میں دیر نہیں کرتا، جو بولتا ہے تو وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے گڑبڑ ہی کرتا چلا جاتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے تو اس چیٹنگ سے ہی باز نہیں آتا، جیب کترا اپنے دھندے سے فرصت نہیں پاتا، حرام کاریاں کرنے والے اس کے لیے نت نئے انداز اپناتے رہتے ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ فرشتے ہمارا سب کچھ لکھ رہے ہیں، جو کچھ ہے وہ باقاعدہ نوٹ ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تمہارے لیے کتاب کھول دی گئی اور اس کے ساتھ دو فرشتے، بزرگ فرشتے، عظمت والے فرشتے مقرر کر دیے گئے جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں، اب جو چاہو کرو، زیادہ کرو یا کم، کہ وہ تو لکھ رہے ہیں۔ اس لیے مطلب ہم سب کو چاہیے کہ ہم جھگڑوں سے بچیں اور جھگڑوں کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا جب کسی کو سمجھانے کا موقع ہے تو اس میں مطلب یعنی کہ احتیاط سے کام لیا جائے اور اس پر اعتراض یا جارحانہ انداز نہ ہو، بلکہ نرمی اور پیار بھرا انداز ہو، سمجھانے والا انداز ہو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا داود طوائی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس لیے کہ میں جھگڑوں سے دور رہ کر اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ گوشہ نشینی چھوڑ دیں، لوگوں میں اٹھے بیٹھے اور ان کی باتیں بھی بھلے سنیں لیکن آپ خود کچھ بھی نہ بولیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا لیکن اس میں بھی مطلب ان کو موافق نہیں آیا، کیونکہ جب کسی سے خطا کی بات سنے تو پھر خاموش رہا نہیں جاتا اور صبر مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اللہ تعالی اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو بندہ جو ہے نا وہ خاموش ہے، چاہے اپنی تنقید کو کرے، تضحیک کرے، مذاق اڑائے، نقل اتارے، کون صبر کر سکتا ہے؟ غصہ آ ہی جاتا ہے۔ خاموش رہے، چپ رہے، جھگڑا نہ کرے۔ جھگڑا نہ کرے تو اس کی فضیلت آپ نے بھی ملاحظہ فرمائی۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا جنت میں لے جائے گا۔ اچھی گفتگو کی ممانعت نہیں ہے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور اچھی ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ فضول سے بچے، دل آزاریوں سے بچے، بے جا تنقیدوں سے بچے، جن میں مطلب کوئی فائدہ نہ ہو، وہ باتیں ترک کر دے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں کہ انسان کے حسن اسلام، اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ بے مقصد باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ذہن نصیب کہ زبان ہماری کنٹرول میں آ جائے اور ہم جھگڑوں سے بچے رہیں، ورنہ یہ جھگڑے جو ہیں انسان کو مطلب جہنم میں پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری
چھڑایا الہی، بری عادتیں